عجیب کیا ہے اور عجیب تر کیا ہے؟ فرمایا عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ دنیا مردار، اس کو چاہنے والے کتے۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے جو دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھے گا، اللہ سینے سے تقوی کے نور کو کھینچ کے لے جائے گا۔ اور آج دیکھ لو ہماری دوڑی دنیا کے صبح سے شام اور شام سے صبح تک ایک ہی نغمہ، ایک ہی دھن اور ایک ہی دوڑ ہے، دنیا دنیا۔ ہم تو بچوں کو بھی کونسلے دیتے ہیں، وہ کہاں کھڑا تھا غربت کی لکیر پہ، آج اس جگ کا سب سے امیر شخص بنا، اور تم نکمو آج بھی ریڑھی پہ کھڑے ہو۔ ہم نے اپنے بچوں کو صرف دنیا کا درس سکھایا، دنیا اکٹھے کرنے کا خواب دکھایا، پردیس کے دھکے دیے ہم نے۔ ہاں ہم نے 8 سے 18 گھنٹے مشقت کی، لیکن کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکے۔ پتر جب گھر سے جاتے ہو تو راستے میں دوران کام کے وقت میں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، بیٹا نماز پڑھنا۔ چھٹی کر کے جب واپس آؤ گے تو گھر آنے میں ظاہر ہے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، تو آپ راستے میں کہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹا۔ کیوں نہیں ہم اپنے بچوں کو آخرت کا بھی درد دیتا، صرف دنیا کے پیچھے کیوں دوڑایا؟ کیوں کہا حلال حرام تو چھوڑو، ہمیں 2 کنال کا گھر چاہیے، شریکہ برادری ہے، ان کی ہماری ناک کٹ جائے گی اگر ہم پیچھے رہ گئے۔ بھائی جان نصیب کا پیچھے بھی آ جاتا ہے، کتوں کو بھی رزق ملتا ہے یار۔ اپنے بچوں کو آخرت کا درد بھی دو، اپنے بچوں کو آخرت کی کہانیاں سنایا کرو۔ عجیب دنیا ہے، عجیب تر دنیا کو طلب کرنا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیوی بچے چھوڑو، ماں باپ چھوڑو، بہن بھائی چھوڑو، جنگلوں میں، بیابانوں میں، ویرانوں میں، غاروں کی تنہائیوں میں بیٹھ کے حق ہو کے نعرے لگاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں، کونے خدرے کا نام دین نہیں۔ اقبال بھی تنقید کرتا ہے، وہ کہتا ہے جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ اسلام یہ نہیں کہتا بھائی چھوڑ دو سب کچھ، اسلام کہتا ہے رزق حلال کماؤ، کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اللہ اس کو صدقہ لکھ دے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والا اللہ کا حبیب ہے۔ اور بھائی جان رومی لکھتے ہیں کہ کشتی پانی کے اوپر رہے نا تو خیر سے اللہ ہوتی ہے، مسافر کو کنارہ دیتی ہے، ڈوبتی نہیں، ڈوبنے دیتی بھی نہیں۔ کشتی میں پانی آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کشتی خود بھی ڈوبتی ہے، مسافروں کو بھی لے ڈوبتی ہے۔ جوانوں دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی کے اوپر ہے، خیر سے اللہ۔ کشتی میں پانی آیا، بیڑا غرق ہوا، اور اگر ہمارے اندر دنیا آگئی، جینا مرنا ہی دنیا کے لیے ہوا، تو جس طرح کشتی کے پلے کچھ نہیں نہ بچا تھا، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ حضور شاہ نقشبند بخاری فرماتے میں نے ایک شخص کو منا کی وادی میں 70,000 درہم کا کاروبار کرتے دیکھا۔ دل میں بات ہے کہ بہت بڑا دنیا دار ہو، لیکن فرماتے جب اس کے دل کے آئینے پہ نظر پڑی نا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ہاتھ کار والتے دل یاد، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ سائل کا تیسرا سوال، سائل کا تیسرا سوال، اس نے کہا واجب کیا ہے اور واجب تر کیا ہے؟ فرمایا واجب توبہ ہے اور واجب تر گناہوں سے بچنا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے، جب گناہ پہ گناہ ہوتے ہیں تو پھر دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ کرتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ فخر سے پھر لوگوں کو اس گناہ پہ جو ہے وہ باخبر کرتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا، اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی اور مٹکے بھر بھر کے ہم نے پی۔ حضور فرماتے شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا شرابی کو جب قبر میں اتارا جائے گا تو اس کا رخ قبر کے اندر قبلے سے پھیر دیا جائے گا۔ شرابی کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا، اور یہ فخر سے بتاتے ہیں دوست کی دعوت پہ گیا۔ میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسا گناہگار ہے، گناہ کر کے
شرم نہیں آ رہی، اتراتا ہے کہ دوست کی دعوت پہ گیا ایسے کیا ایسے کیا. بندہ شراب پی لے گا تو پھر تقدس ماں رشتوں کا حیا بھی بھول جاتا ہے. کسی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، عرض کیا کہ آپ نے زمانہ جاہلیت میں شراب پی؟ فرمایا میں نے وہ کام ہی نہیں کیا جس میں بہن اور بیوی میں تمیز ہی نہ رہے. اور شراب پینے والے تو تقدس ماں رشتے کو حیا کو بھول جاتے ہیں، بسا اوقات تو بہن کے بستر میں گھس جاتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک شخص بڑا نیکوکار تھا اور کسی عورت کا اس پہ دل آ گیا. اس نے اپنی ملازمہ کو کسی کو بھیجا کہ اس کو کسی بہانے سے میرے تک لے آؤ کہ آپ سے ہم نے گواہی دلانی ہے. جب وہ جوان چلا گیا 7 دروازوں میں اس کو مکفل کر دیا گیا. اس نے کہا کوئی گواہی نہیں دلانی تھی، بس تیرے پہ دل آ گیا، تو اچھا لگا ہے، دل کو بھا گیا ہے، اور اب میری آرزو ہے کہ نفس کی تسکین کر دوں. وہ جوان نیک تھا، حیا والا تھا. کہا میں نے کبھی زنا نہیں کیا. اس نے کہا یہ ساتھ ایک شخص کو اس نے رسیوں سے باندھا ہو، کہا اس کو قتل کر. کہا یہ بہت بڑا جرم ہے. شراب کی بوتل قریب کھڑی تھی، پڑی تھی، کہا اس کو پی لو. کہتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، میں تو نہیں کروں گا. اس نے کہا تو اس وقت میرے ہتھے ہے اور ذاتوں ابھی شور مچاؤں گا، شرافت کا جنازہ نکال دوں. اختیار کر لو ان تینوں میں سے کس کو قبول کرو گے، یا شراب پی لو یا قتل کر دو یا پھر بدکاری کرو. اچھا اس نے بھی دیکھ لیا کہ اب یہاں سے جان چھوٹنے کو نہیں، تو اس نے وہ سب سے جو ہلکا گناہ سمجھا نا اس کو اختیار کیا. قتل کو پسند نہ کیا، بدکاری کو پسند نہ کیا. اس نے کہا چلو شراب پی لیتے. اس نے ایک پیالہ شربت کا پیا تو نشے میں آ گیا. اس نے کہا ایک اور دو. اس نے ایک اور دیا. 3 پیالے پیے. وہی جو ابھی اتنے بڑے جرم کہہ رہا تھا اب بدمست ہوا، آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا. جو خود کو خود پیش کرتی تھی اب اس نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا اتنی دیر تک قریب نہیں آؤں گا جتنی دیر تک اس کو قتل نہیں کرو گے. کاٹ دیا اس کے ساتھ بدکاری بھی کی. اور شراب تو گناہوں کی جڑ ہے، اور آپ اس کو کہتے ہو کہ دوست کی دعوت پہ گیا اور اس نے ڈرموں میں شراب ڈالی تھی، مٹکے بھر بھر کے خدا کو ناراض کر کے آگے فخر سے بتاتے ہو. گناہ کی سزا یہ ہے کہ بندہ گناہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے. اور بھائی گناہ کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنا یا اللہ نہیں کرا گا تیری مہربانی. سورج ابھی مغرب سے طلوع نہیں ہوا جوانو، توبہ کا در کھلا ہے. آج اللہ سے معافی مانگو گے نا تو اس کا وعدہ ہے میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دوں گا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائی اسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. حضور کی خدمت میں خاتون آئی، عرض کرتی طہرنی یا رسول اللہ. 4 دفعہ آقا پاک کیجئے، آقا مجھے پاک کیجئے. مجرمہ کا گناہ بہت بڑا تھا، شادی شدہ تھا، زنا کا ارتکاب ہوا، پیٹ میں بچہ تھا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے، سزا تیرے لیے. اس بچے کا کوئی قصور نہیں، مہلت دی گئی. اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، سنگسار کیا گیا. خود حضور نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. لیکن بھائی جان یہ ابھی وقت ہے، ابھی معذرت کریں گے تو وہ معاف کریں گے. اور اگر آج بے مہار زندگی گزارو گے نا اور ویکھی جائے گی، جو ہوئے گا ویکھیا جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر آج بے مہار ہوئے نا تو کل پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس دن تو کافر بھی کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن. لیکن بھائی جان اس دن یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر موت کو بھی موت آ جائے. اس دن تو زندگی ہی زندگی ہو. وقت بے کافی ہے ایک بھی قطرہ آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. آج اس کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہ ہے اس کی چوکھٹ، یہ ہے اس کا گھر، یہاں ہے پیشانی رکھنے کا حظ اور لطف نصیب ہوگا. آج اللہ کے حضور جھک کے معافی مانگو گے نا معاف کر دے. مرنے کے بعد پچھتاوے کا کچھ حاصل نہیں ہوگا بھائی. اس دن رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا.
سائل کا آخری سوال بھائی جان، اس نے کہا یہ ارشاد فرمائیں کہ مشکل کیا ہے اور مشکل تر کیا ہے؟ فرمایا مشکل ہے قبر میں اترنا، اور جو اس سے بھی مشکل ہے وہ اعمال کے بغیر اترنا ہے۔ قبر کے معاملے بڑے ڈھنڈے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کی بات آتی تو کانپ جاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت جہنم پہ یہ کیفیت نہیں، فرمایا پہلی منزل ہی قبر ہے، اگر یہاں سے نجات نہ ہوئی تو باقی معاملے بعد کے ہیں۔ اچھا یہاں آ کر کے بڑا دکھ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو بے نیاز کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ دوسروں کی قبروں میں کیڑے مکوڑے آئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، عقائد درست نہ ہو تو عمل فائدہ نہیں دیتا، عقائد درست ہو اور عمل ہی نہ ہو، یہ بھی ایک سوال ہے۔ کیا نمازی بے نمازی ایک صف میں کھڑا کر دیا جائے گا؟ کیا شب زندہ دار اور رقص و سرود کی محفلیں سجانے والے ایک ہی صف میں کھڑے ہوں؟ کیسی باتیں کرتے ہیں ہم یار، کیوں لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں؟ عقائد کی بات ہو تو عثمان غنی سے بھی بڑھ کر کسی کا عقیدہ ہوگا؟ وہ قبر کے معاملے میں اس قدر تڑپ جاتے ہیں، ہمارے تو پلے کچھ نہیں یار، کیوں لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں؟ یہ جنت کا باغ بھی ہے، یہ جہنم کا گڑھا بھی ہے۔ القبر بیت الدیان، یہ کیڑوں کا گھر ہے جوانوں۔ فرمایا اگر کوہ ابو قبیس کی چھاتی کو ڈنگ مارے، اتنا زہریلا ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ پائے، مسلط کس پہ ہوگا؟ جس کا دامن عمل سے خالی ہوگا، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی جنت میں جہنم۔ جوانوں اگر 7 اعمال کا لشکر لے کے جاؤ گے تو قبر جنت کا باغ، اور اگر ان کندھوں پہ گناہ اٹھا کے لے جاؤ گے تو پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں ایک شخص زندگی اور موت سے لڑ رہا تھا، اور اس نے اپنے 3 دوستوں کو بلایا اور کہتا میں اس وقت مشکل میں ہوں، میری مدد کرو۔ پہلے دوست نے سرے سے انکار کیا، معذرت میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ کہتے نا کہ تمام عمر سہاروں کی آس رہتی ہے، تمام عمر سہارے خرید دیتے ہیں، کمر توڑ دی اس نے۔ دوسرے سے کہا بتا تو کیا کر سکتا ہے؟ تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ جب تیری سانسیں ٹوٹے گی بازار سے سفید کپڑا لاؤں گا، تجھے غسل دوں گا، اور ہم جب اپنے مردے کو نہلاتے تو اس میں بیری کے پتے بھی ڈالتے تاکہ صفائی ستھرائی ہو سکے۔ کہا پھر وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا، یہاں رک کر کے ایک جملہ رس کروں گا، مرنے والا امیر ہے یا غریب، غنی ہے یا محتاج، شہنشاہ ہے یا گداگر، مرنے والے کو جو آخری لباس دیا جاتا ہے اس کی کوئی جیب نہیں ہوتی۔ ہمارا جب کوئی عزیز دنیا سے جاتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ہاتھ سے چاندی کا چھلا اتار لیتے ہیں، اس کی جیب سے پیسے بھی نکال لیتے ہیں۔ اسے قبر میں اتار کے گھر آئے تو پہلا کام بچوں نے کیا کیا؟ والد کے کپڑے، والد کی چارپائی صدقہ کر دی۔ کیوں؟ اب اولاد کو ڈر لگنے لگا کہ والد کے کپڑے پہنیں گے تو کہیں موت کا فرشتہ نہ آ جائے، باپ کی چارپائی پہ لیٹیں گے تو کہیں موت نہ آ گھیر لے۔ اور بھائی باپ کے کپڑے صدقہ کیے، باپ کی چارپائی صدقہ کی، اور اس کی دولت میں سانپ بن کے بیٹھ گئے۔ یہ بھی تو اسی کا ہے نا سب کچھ، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، اسے بھی تو صدقہ کرو۔ یہ سوال میرا آپ سے بھی ہے، معذرت سے لہجہ کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے۔ ہم نے جن بچوں کے لیے اتنا کچھ کیا، یہ آج تمہاری یادوں کو آگ لگا رہے ہیں، گھر سے نکال رہے ہیں۔ جن کی خاطر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، پردیس کے دھکے کھائے، صبح سے شام تک جانوروں کی طرح کام کیا، انہوں نے سلے میں ہمیں کیا دیا؟ ہم جب کبھی دوستوں میں بیٹھے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں یار ساتھ پشتے بھی بیٹھ کے کھائے نا، اتنا چھوڑ کے جائیں گے کہ خط نہ ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں بھائی جان، آپ بڑے محنتی ہو، آپ کا چک گواہی دیتا تھا کہ آپ صبح سائیکل پہ نکلتے تھے، آپ نے ریڑی بھی لگائی، سائیکل پہ پھیری بھی لگائی، فیکٹریوں میں دھکے بھی کھائے، 10-20 سال پردیس میں بھی دھکے کھا گئے، آپ نے بڑا پیسہ کمایا یار، آپ نے ہر بیٹے کے لیے الگ الگ گاڑی، 5-5 کروڑ کا گھر چھوڑا۔ اللہ محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے جس میدان میں بھی کرو۔ آپ نے دولت کے میدان میں محنت کی، آپ کی محنت کی گواہی آپ کے پورے جو ہے وہ محلے، آپ کی پوری بستی نے دی۔ معذرت سے صاحب، ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو اپنا پیار بھی نہیں سکھا سکتے کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، ماں کے قدموں تلے چلتے تھے۔
ہم نے 18 گھنٹے کام کیے اور رات کو آگے پیسے گننے شروع کر دیے. بچوں نے بھی دیکھا والد صبح سے شام سے صبح تک پیسے اکٹھا کرتا ہے. اس میدان میں ہمیں دوڑتے دیکھا, کھیلتے دیکھا, تو نتیجہ در کیا ہوا؟ پیسہ انہوں نے سینے سے لگایا. اب بڑھاپا بہت بڑا امتحان ہے. یہ بوڑھے ہمارے درمیان بیٹھے, بڑا مشکل ہوتا ہے بڑھاپا آتا ہے نا, بیماریاں بھی ساتھ آ جاتی ہیں. اور جب بیماریاں آئے نا تو والدین چارپائی پہ آ جائے نا, انتہائی معذرت سے اولاد اتنی دیر تک والدین سے رابطے میں رہتی ہے جب تک ان سے ضروریات پوری کرتے ہیں. جب یہ خود کفیل ہوتے نا, پر سے نکال لیتے, ماں باپ بیکاری بن جاتے ہیں. میں نے یقین جانو بیکاریوں سے بدتر بوڑھوں کی حالت دیکھی. یہ اولاد اتنی نکمی نکل آتی ہے بھائی جان. بڑھاپا بیماریاں بھی لے آتا ہے. چارپائی پہ گرے, 4 دن بولو براز وہ بوڑھا چارپائی پہ کرتا ہے نا, تو اولاد عاشقوں کی طرح خدمت تو نہیں کرتی, بلکہ وہ کہتے ہمارے پاس آتے لوگ بولی جی دعا کرو اللہ بے پردہ دے دے. ساتھ پوچھتے بھی بیٹھ کے کھائے تو ختم نہ ہو بھائی جان. یہ باتیں کتنی عجیب لگتی ہیں جب بڑھاپا آتا ہے. یہ کتنا عجیب لگتا ہے کہ بچے مرنے کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. اس وقت دل کی حالت کتنی بکھری ہوتی ہے کہ کہاں نہیں دھکے کھائی ان کے خاطر. پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے یہ قصور ہمارا بھی ہے. ہم نے انہیں دین نہیں سکھایا, ہم نے انہیں اپنا پیار بھی نہیں سکھایا, ہم نے انہیں آخرت کا درد بھی نہیں دیا. ہمیں جس میدان میں بچوں نے کھیلتے دیکھا وہ تو سینے سے لگایا اور والدین کو گھر سے نکال دیا, یادوں کو آگ لگا دی. خیر ایک تلخ حقیقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, وہ چٹا لباس تیرے زیب تن کروں گا, تیرے لاشی کو اپنے ناتواں کندھوں پہ اٹھاؤں گا, تجھے منا من مٹی کے نیچے چھوڑ کے اس پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کر کے لوٹ آؤں گا. آقا فرماتے اس نے پھر اپنے تیسرے دوست سے کہا بتا تو میرے لیے کیا کہہ سکتا ہے؟ اس نے کہا گھبراؤ نہیں, بے وفا نہیں, میں تیری قبر کے اندر تیرے ساتھ اتر جاؤں گا. دوست وہی ہوتے ہیں جو مشکل اور راڑے وقت کام آئے. مشکل میں دم دبا کے بھاگ جانے والے دوست نہیں ہوتے یار. دیکھو انسان کی زندگی میں امتحان آتا ہے, کبھی غربت کی لکیر میں, کبھی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے. جب پیسہ ہو نا ریل پہ لوگ اس وقت سارے رشتے ٹوٹنے بھی نیڑے ہو جاتے ہیں نا, ساڑھے چاچے دا پتر ہے, پھپھی دے فلانے دا پتر ہے. لیکن جب غربت کا زمانہ آتا ہے نا تو پھر وہ کہتے ہیں سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے. لوگ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں, راستہ بدل لیتے ہیں, ٹھارس نہیں بتاتے. بھائی جان موت سے بڑا امتحان کوئی نہیں ہے. آقا فرماتے اس وقت وہ اپنے 3 دوستوں کو بلائے گا اور فرمایا جانتے ہو صحابہ وہ 3 دوست کون تھے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اب ہماری رہنمائی فرمائے. فرمایا پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ اس کی دولت تھی, مال و زر تھا. جب تک سانسوں کا شور یہ ڈور سلامت ہے, دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. لیکن جب یہ سانسوں کا کمزور رشتہ ٹوٹتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا مال دنیا پہ رہ جاتا ہے. مسلم کے لفظ ہے, آقا فرماتے ابن آدم کہتا ہے میرا مال. فرمایا تیرا وہ ہے جو تو نے کھایا ضائع کیا, پہنا پوسیدہ کیا, صدقہ کیا, آگے بھیجا, اور باقی فرمایا تو لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا ہے. غالباً غوث اعظم فرماتے اور نکمے کمائے گا تو, بنائے گا بھی تو, بسیں گے کوئی اور, لیکن حساب تجھے دینا پڑے گا. شاید کہ یہ تماشا آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو, باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے, اولاد جائیداد پہ جھگڑے کر گئے, باپ کو منا من مٹی کے نیچے چھوڑا. انتہائی معذرت سے کہوں گا, خود اے سی والے کمرے میں ہوتے ہیں اور مدارس سے حفاظ کو لا کر باپ کی قبر پر بٹھا دیتے. میرا سوال ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ دیکھیں میرے پاس وہ خلوص نہیں کہ میں کسی کے والد کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھوں, گو کہ میرے پڑھنے سے بھی ایسا نہیں کہ میرے پڑھنے سے اجر نہیں ملے گا, اجر ہے, لیکن میں کہتا ہوں میرے پاس بھی وہ خلوص نہیں جو بیٹے کے پاس ہے. بیٹا خود باپ کی قبر پہ قرآن پڑھتا تو قبر میں ٹھنڈ زیادہ پہنچتی, لیکن وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر بٹھایا. ہم نے اپنے بچوں کو بھیجے, ہمارے پاس الحمدللہ 16-17 بچہ پڑھتے ہیں, ہم نے کبھی قبروں پہ نہیں بھیجے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے تو ایک سیٹ صاحب حضرت کے پاس ہے, میں نے فیکٹری میں بچے قرآن خانے کے لیے لے جانے, فرماتے میں نہیں بھیجتے. تو وہ جذبہ تھی, اس نے کہا میں یہاں فنڈ دیتا ہوں, فرمایا جتنے دیے مجھ سے گن کے لے لیں, میں اپنے بچوں کو شہید بناؤں گا. جو قبروں پہ جا کے بچے قرآن پڑھتے ہیں انتہائی معذرت سے کہوں گا وہ لالچی ہوتے ہیں. ہاں انہیں لالچ ہوتا ہے کہ بعد میں خدمت ہو, اور پھر ختم والے دن ہم بچوں کو بھیج دیتے. میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. دیکھیں نقصان یہ ہوتا ہے, تھوڑا سا ہمیں ڈیپلی دیکھنا ہوگا. وہاں کلف لگے کپڑے میں لوگ ہوتے ہیں اور مدارس میں جو بچے ہوتے ہیں زیادہ تر
متوسط طبقے کے ہوتے ہیں وہ ان سے مروب ہوتے ہیں. بھائی جان جو دنیا دار سے مروب ہوگا, دولت مند سے ہوگا, وہ یہاں بیٹھ کے کیا لوگوں کو سکھائے؟ توکل کا درس ہم لوگوں کو دیتے ہیں, یہ توکل ہمیں بھی کرنا ہوگا. ہاں آپ جنگل میں بیٹھ جاؤ گے, اللہ لوگوں کو وہاں بھی بھیج دے گا. رازق یہ نہیں, رازق ہمارا خدا ہے. جب نسل تیار کرنی ہے تو پھر انہیں بچانا بھی ہوگا. تو مختصر یہ ہے کہ وہاں بھی ہم نے مدارس الفاظ لا کے بٹھائے. خود کیوں نہیں پڑھتے یار؟ تمہاری خاطر کہاں کہاں ان بیچاروں نے دھکے کھائے. آج ان کی باری آئی تو تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ باپ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین پڑھ دو, وہاں کھڑے ہو کر خود باپ کے لیے دعا مانگو. وہاں بھی ہم نے مدارس سے حفاظ کو لا کر بٹھایا. اور پھر یہ سال بعد ہمارے ہاں رواج ہے, ہم محرم کے مہینے میں قبروں پہ جاتے ہیں. جانا چاہیے, مسنون ہے. آقا فرماتے ہیں جو جمعے والے دن ماں باپ کی قبروں پہ جاتے ہیں اللہ ہفتے کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. صغیرہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ توبہ سے ہوتے ہیں. اور یہ جو مثال ثواب ہم کرتے یہ رہتی نہ ہوتے ہیں. سال بعد ہم نے سعادت مند بھی دیکھے, بد نصیب بھی دیکھے. سعادت مند ہر جمعہ کو اور بد نصیب سال میں ایک بار. سوال ہے دوست, کیا سال میں تیز ہوائیں نہیں آتی؟ آتی ہے. مٹی کی چادر اڑا کے لے جاتی ہے. کیا بارش نہیں برستی؟ برستی ہے. مٹی کا نشان مٹا دیتی ہے. سال بعد نالائق نکمے بیٹے قبرستان میں باپ کی قبر کو ڈھونڈ رہے ہیں, بسیار کوشش کے باوجود نہیں نہ ملتی. تو پھر محلے دار کہتے ہیں چچا یہاں والد کی قبر تھی, پتر ہواؤں کی دوش اڑ گئی. ماں کی قبر تھی, وہ تو بارش کا پانی بہا کے لے گیا. میاں صاحب فرماتے جان دیواری ڈراؤنا بنیا, ہاتھ نہ لندے ڈرتے. جنہ لئی تو پاک کمائی کتنے نہیں تیرے کر گئی. یہ قبروں کے نشانوں کو بھی بھول جاتے ہیں. فرمایا تو کمائے گا, تو بنائے گا, بسیں گے کوئی اور ہے, ساتھ تجھے دینا پڑے گا. پہلا دوست جس نے سرے سے انکار کیا وہ دولت تھی. جو چند قدم ساتھ چلے فرمایا وہ ملنے والے تھے, عزا و قریبا تھے. اور تیسرا دوست جو اس کی قبر میں اس کے ساتھ کر گیا تھا, آقا فرماتے وہ تھا بندے کا نیک عمل جو وہ اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے گیا تھا. دوستو عزت افزائی کا معیار اچھے اعمال ہے. اعمال میں کوتاہی ہوئی تو رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا. دوستان عزیز, ایک بار ہی آئے ہیں, دوبارہ پلٹ کے آنا کوئی. یہ مسجد کی تعمیر جاری ہے, مسجد خوبصورت بنی ہے. اللہ جنہوں نے تعاون کیا, اللہ نے برکات سے مالا مال فرمائی. تو یہ اللہ کا گھر سجدوں سے مزین کرو. آج کی اس مذہب میں ہم وعدہ کریں گے ہم نماز نہ چھوڑیں گے. دیکھو بھائی آپ ٹھیک ہے مزدوری کرتے ہو, بڑی محنت کرتے ہو, صبح سے شام تک محنت کر کے تھک جاتے ہو, لیکن جو سجدے سے حاضر لطف